اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ، سورہ بقرہ، آیت نمبر 103۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ لفظی ترجمہ، و حرف عطف ہے اور اس کا مطلب ہے اور۔ لو شرطیہ اگر، اور اگر، انہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا لفظ ہے انا اور ہم اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے۔ جو انا ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، جو کہ آلریڈی میں نے آپ کو بتایا ہے 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حرف مشبہ بالفعل کا مطلب ہے کہ یہ ایسا حرف ہے جو فعل کے ساتھ ریزمبلنس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ 6 ہیں، کون کون سے ہیں؟ یہ ایک تو تھا کانا، ٹھیک ہے۔ کانا کا مطلب ہے ہونا، لیکن، انا بے شک، انا بے شک، لیتا یہ ہوتا ہے کاش یا افسوس کے معنی میں، لعل تاکہ یا شاید، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے انا یعنی کہ بے شک، ٹھیک ہے۔ اور ہم ہے ضمیر، یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر میں یہ ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر، اور ضمائر میں یہ ہے ہو، ہما، ہم، جمع مذکر غائب کی، یعنی کہ وہ سب مرد یا وہ سب لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کیا ہے؟ اور اگر انہم بے شک وہ سب لوگ، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ آمنو فعل ماضی، آمنا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ وہ سب مرد ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ یا کہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ سب ایمان لائے یا ایمان لاتے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب اس کا صیغہ ہے۔ و حرف عطف اس کا مطلب ہے اور۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں واتقوا تو اور بات ہے، اور اگر وا الگ پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے اتقوا۔ وہ کس طرح کہ جب الف پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں الف کے ساتھ 1 2 3 تھرڈ لیٹر پہ زبر اور زیر ہے تو پہلے کے نیچے زیر آئے گی۔ اگر 1 2 3 تھرڈ لیٹر پہ پیش ہے تو پہلے پہ پیش آئے گی، تھرڈ پہ زبر ہے تو زیر آئے گی، اتقوا۔ آپ دیکھیں کہ یہ آخر میں واو الف وا، یعنی کہ یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے اور فعل ماضی ہے، یعنی کہ وہ سب مردوں نے تقوی اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ اور جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی، اور واو قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی اور یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تقوی اختیار کرتے، ٹھیک ہے، یہ تقوی کرتے۔ اور اگر بے شک وہ سب لوگ جو ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبتن، لام زبر لا الگ چیز ہے، مثوبتن الگ ہے۔ اچھا، لا کیا چیز ہے؟ لام یہ حرف جار نہیں ہے، یہ ہے لام تاکید، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جب لام تاکید آ جاتی ہے نا تو ہم اس کو لکھتے ہیں ضرور، ٹھیک ہے، ضرور، یقیناً، ضرور، لام تاکید اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ مثوبتن یہ مؤنث ہے اور واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ثوابا، یعنی کہ ثواب پانا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارا ٹیکسٹ آلریڈی پاسٹ میں جا رہا ہے تو ہم اس کا مطلب بھی پاسٹ میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بے شک وہ سب لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ ثواب پاتے، البتہ ضرور ثواب پاتے، یہاں لام تاکید ہے، البتہ ضرور ثواب پاتے، من حرف جار ہے۔ آپ کو یاد ہے نا حروف جار کون کون سے؟ 17 کون کون سے؟ ب ت ل و کا، منظمز، ربع، حاشا، علا، الا، فی، حتی، من، عن، عدا، خلا، اور یہ من ہے۔ حرف جار کے بعد جب بھی نیکسٹ ورڈ آتا ہے اس کو ہم ایک تو مجرور کہتے ہیں، اور مجرور بھی اپنے اندر کچھ ہوتا ہے۔ عند اللہ کا مطلب ہے اللہ کے پاس، اور سے اس کا مطلب ہے جب کاکے کی آ جاتے ہیں نا دو ورڈز میں سے تو جو پہلا ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، سیکنڈ کو مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے پاس سے۔
اور اگر بے شک وہ سب لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے البتہ ضرور ثواب پاتے اللہ کے پاس سے خیر خیارہ بہتر. یہ ہے جی واحد اور مذکر. لو کاش، پھر یہ حرف شرط ہے. کاش کانو، کاوانا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب. اس کی گردان اس طرح ہے کانا کانا کانو کانت کانتا کننا. اور اس طرح پھر ہے اس کا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. یہ ہے کانو یعنی کاش وہ سب ہوتے. ٹھیک ہے، کاش وہ سب ہوتے. یعلمون یہ فعل مضارع ہے. کس طرح پتہ ہے؟ علامہ اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی اس نے جانا. علامہ سے پہلے یتان کا کچھ لگا ہوئے، یا تا الف نون، بالکل یا لگا ہوئے. جب یا لگتا ہے تو معنی وہ سے شروع ہوتے ہیں اور صیغہ غائب کا لگتا ہے. ٹھیک ہے، واو نون جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو جمع اور یہ کیا ہے؟ علامہ مذکر ہے. جمع مذکر غائب کا صیغہ لگے گا اور فعل مضارع کا. اور میننگ کیا ہوگا؟ وہ سب جانتے ہیں، ایک حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا، یا وہ سب جانیں گے. لیکن کیونکہ کانو پیچھے لگ گیا ہے یعنی کہ ہوتے، کانا ہوتا یا ہوتے جب لگ جاتا ہے سینٹینس میں تو آگے جو بھی بات ہوتی ہے وہ پاسٹ میں ہم کر دیتے ہیں. یعلمون کو ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے، ہم لکھیں گے وہ سب جانتے ہیں، کیونکہ پیچھے پاسٹ کا سیاق و سباق ہو گیا ہے اس کی وجہ سے. تو اس پورے کا میننگ یہ ہوا، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے البتہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے بہتر. کاش ہوتے اور وہ جانتے. گردانیں دیکھ لیں ان کی. فعل ماضی کا ہے آمنا، اس کا ورڈ تھا آمنو. ٹھیک ہے، آمنا آمنا یعنی وہ ایک مرد ایمان لاتا ہے. آمنا وہ دو مرد ایمان لاتے ہیں یعنی ماضی میں. آمنو یہ کھڑی زبر بھی ہو سکتا ہے اور الف بھی ہو سکتا ہے. آمنو وہ سب مرد ایمان لاتے ہیں. یہاں آمنو تھا ورڈ. ٹھیک ہے، یعنی جمع مذکر غائب اور فعل ماضی. یہ دیکھ لیں، آمنو جمع مذکر غائب اور فعل ماضی. پھر آگے میں کنٹینیو کر دیتی ہوں. آمنت یعنی کہ وہ ایک عورت ایمان لاتی ہے. آمنتا وہ دو عورتیں ایمان لاتی ہیں. آمنا وہ سب عورتیں ایمان لاتی ہیں. آمنتا تو ایک مرد ایمان لاتا ہے. آمنتما تم دو مرد ایمان لاتے ہو. آمنتم تم سب مرد ایمان لاتے ہو. آمنتی تو ایک عورت ایمان لاتی ہے. آمنتما تم دو عورتیں ایمان لاتی ہو. آمنتنا تم سب عورتیں ایمان لاتی ہو. آمنتو میں ایمان لاتی ہوں. آمنا ہم ایمان لاتے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے تق. اب ہم اس کو واتقوا کو اب ہم دیکھیں گے، یعنی اتقوا کو جس کا روٹ ہے وا قاف یا. تقوی اختیار کرنا آپ نے دیکھا ہے یہ کہ یہ بھی فعل ماضی کا ہے. تو اس کا روٹ ورڈ ہے تقا تقا تقو تقو. ٹھیک ہے، تقا تقا تقو تقت تقتا تقنا تقتا تقتما تقتم تقتی تقتما تقتن تقتو تقتنا. پھر نیکسٹ ورڈ جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مضارع کا. پھر آ رہا ہے کانو. کاوانا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے ہوتے. یہ بھی فعل ماضی کا ہے، یہ بھی ماضی کا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہے؟ کانا کانا کانو یہی تھا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کانو فعل ماضی کا جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے، کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا. نیکسٹ ورڈ تھا یعلمون. فعل مضارع کا تھا اور جمع مذکر غائب تھا، یعنی کہ فعل مضارع کا اور یہ آتا ہے جمع مذکر غائب. یہاں آنا چاہیے یعلمون. یعلمو یعلمانی یعلمون تعلمو تعلمانی یعلمنا تعلمو تعلمانی تعلمون تعلمین تعلمانی تعلمنا علمو نعلمو. تفسیر اس کی کچھ اس طرح ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا.
اگر وہ ایمان لاتے. فرمایا کیا کہ اگر یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب پاتے. ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے. بیسیکلی یہ آیت جو ہے نا یہ یہودیوں کے لیے آئی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور کفر شرک سے بچتے، یعنی یہودی. البتہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر. کاش کہ وہ لوگ جانتے اور آخرت کے نقصان سے بچتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جس کی تفسیر ہے اس نے بتایا فعال نکلوانے کا حکم. مسئلہ ایک دفعہ پھر سمجھ لیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جتنے عمل کیے جاتے ہیں یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پریویس آیت میں ہم نے ہاروت اور ماروت کا سارا پڑھا تھا سلسلہ، تو یہ اس سے تقریباً منسلک بات ہے. یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، فعال نکلوانا. ان کو جائز سمجھ کر کرانے والا بھی کافر اور کرنے والا بھی کافر، اور اس کے ذریعے جو کمائی ہے وہ بھی حرام ہے، اور یہی حکم ہے فعال والوں کا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے فعال نکلوائی فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اس نے انکار کر دیا اس کا جو کچھ نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اسی طرح شریعت کی روح سے وہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا. تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کیا تو اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ آپ کو پتہ ٹھیک نہیں ہوگا سلسلہ. اور عموماً عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں. آپ کا فرض ہے کہ ان کی اصلاح کریں. اللہ پاک ہمیں احکام شرعیہ پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. عالم بے عمل جاہل ہے، یعنی پہلی آیت میں فرمایا کہ یہود کو اس بات کا علم تھا، اور اس آیت میں فرمایا کاش وہ جانتے ہوتے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عالم اپنے علم کے خلاف گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ در حقیقت عالم نہیں بلکہ جاہل ہے، لہٰذا وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں. تو میں آپ کو ایک کل پچھلی آیت کی بھی ایک تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں. میں نے سیکھا غلط بتا دیا تھا، جیسے کہ یہ تھا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو. اچھا، اب یہ ایک الف ایکسٹرا یہاں دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں لگا ہوا ہے. اچھا، اب میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا کہ یہ وہ الفات جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تب بنتا اگر یہاں جزم لگی ہوتی اور پھر الف لگا ہوتا. یہاں جزم نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے. تو پہلی بات ہے جزم نہیں لگی ہوئی، تو اس کا روٹ ورڈ تھا، یعنی اس کا جو اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو طلا، ٹھیک ہے، طلا تھا. اور اگر آپ مضارع میں دیکھیں تو یتلو تھا، ٹھیک ہے، یتلو. اور یتلو جب یعنی تلو سے اگر آپ اسے یا لگا دیتے ہیں پہلے یتان کا، تو یتلو کا مطلب ہے یہ فعل مضارع کا جمع مذکر غائب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر یتلو کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس گردان میں مضارع میں یتلو، یتلوا، یتلو، ٹھیک ہے. تو یہ یتلو، یتلوانی، ٹھیک ہے، یتلونا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے تتلو. یہ جو تتلو ہے نا بیسیکلی یہ واحد مؤنث غائب ہے، اور یہ ہے تتلو، ٹھیک ہے، یہ تتلو ہے، یہ واحد مؤنث غائب ہے فعل مضارع کا. الف اس میں اس لیے کسی ٹیکسٹ میں لگا ہوا ہے، کہیں نہیں لگا ہوا. اور اگر کیونکہ جب واو پہ کچھ بھی نہیں ہوگا الف لگا ہوگا تو یہ پھر ہم جمع کا صیغہ اس کو نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا. جمع ہم تب اس کو مانتے ہوتے ہیں جب جیسے کہ یہ دیکھیں اس پہ واو پہ جزم ہو اور الف ہو، اس کے واو پہ کچھ بھی نہیں اور الف ہے تو ہم اس کو واحد کاؤنٹ کریں گے. یہ واحد مذکر غائب کیوں ہے؟ کیونکہ آگے شیاطین آ گئے ہیں. الشیاطین، اب شیطان جو ہے اس کا روٹ ورڈ تو شین طا نون ہے. ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں نا وہ عقل سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. وہ ان میں اللہ نے ایسی عقل اور شعور نہیں دی جیسے انسانوں میں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو جتنی بھی اس طرح کی مخلوقات ہیں نا جن میں عقل نہیں ہے ان کی جو جمع ہے نا ان کو ہم
واحد مؤنث سے تشبیہ دیتے ہیں، واحد مؤنث سے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اب جب بھی اس طرح مطلب شیاطین یا جنات یا حیوانات، حشرات، اس طرح کی کوئی بھی آئے گا نا، تو آپ نے واحد مؤنث کا صیغہ ان کے لیے لگانا ہے، واحد مؤنث غائب کا، ٹھیک ہے. اور فعل مضارع آپ نے یہاں سے دیکھا کہ کیونکہ اس میں یہ واحد مضارع لگا ہوا ہے تا زبر تا کا، اور تو یہ فعل مضارع لگا ہوا ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ لگے گا جب بھی یہ جو ہے نا یہ بے عقل چیزیں آئیں گی. بس یہ ایک آپ نے پکی بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ مجھے نہیں اتنا علم تھا تو میں نے یہ غلط صیغہ پڑھا دیا. میں نے کہا میں آپ کو اب اس میں بتا دوں، تاکہ میں نے کوشش تو کی ہے اس کے کمنٹس میں بتانے کی، لیکن مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کوئی پڑھے نہ پڑھے. یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ لگے گا مضارع کا، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے. اس میں پھر یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ سحر کفر اعتقادی یا عملی سے خالی نہیں، تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہوا. البتہ مسلمانوں میں دفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت سکھا جائے تو بعض فقہا نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے. یہ شامی عالمگیری ہیں، انہوں نے بتایا ہے. تعویذ گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں ان میں بھی اکثر جنات اور شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حرام ہے. اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں، معنی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں سے مدد لی جائے تو یہ بھی حرام ہے. پھر اس کے بعد ہے قرآن اور سنت کی اصطلاحی سحر بابل کے علاوہ باقی قسمیں سحر کی، ان میں بھی اگر کفر و شرک کا ارتکاب کیا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے. اور خالی مباح اور جائز امور سے کام لیا جاتا ہو تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں. مثلاً کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ یا وظیفہ پڑھا جائے، اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ یعنی اللہ کے ناموں میں سے ہو یا آیات قرآنیہ میں سے ہوں، تو وہ بھی حرام ہیں.